والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله نحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عبد الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عبد الله. صلاة والسلام عليك سيدي يا محمد الله وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بجلالك المنير لك من الأفضل والصلاة وعلى بعض الحمد بزرگ ترین شان اختصار امداد و انفاق و آزمان ہم آزاد مداتی و دنیا شاہ کرنے والے سیاسی مسئلے اجبر سے فیض عالم نظر مددگار صاحب بطردار افتاد ہے کچھ مدد مددگار عالم شیخ کامل مشارہ حضرت شاہ ہندوستان کے بعد جل شاہ مروا نواز شاہ اور شکر ہے اس کے خصوصی احسان سے ہم سب کا حاضر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی شاہ کی شکر ہے اسلام اور اسلام کی شاکر مبارک ہو. ہم نے بحیثیت مسلمان پہلی ذمہ داری اخلاقی حسنات کے حوالے سے اور قوم کے عظیم کے بہتر کے چند اخلاقی حسنات کی باتیں کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. آج بھی اسی سلسلے کا تسلسل ہے. حیثیت مسلمان ہماری پچھلی ذمہ داری اور بڑی اہم ذمہ داری ہے والدین کے ساتھ اس کو شروع کرنا. قرآن عزیز قرآن رشید کے بہت سارے مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضدار ہوئے والدین کا ذکر فرمایا اور ان کی اطاعت اور پابنداری کا حکم ارشاد فرمایا. تلاوت کردہ آیت طیبہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑائی کی. اور یہ سورۃ عنکبوت کی 8 نمبر آیت ہے اور سورۃ احقاف میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کا حکم ذکر فرمایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وصیت ہے انسان کے لیے والدین کے ساتھ سلوک کرے. اور پھر خاص کر کے تخصیص کا ذکر کیا تعمیم کے بعد. عام حکم والدین میں سے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے خاص کر کے والدہ کا ذکر کیا. میں حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا کہ اس نے اٹھایا تمہیں بڑی مصیبت کے ساتھ بڑی درد کے ساتھ. تو اس سے حضرت امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہوتی ہے
کہ ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کی شان جو ہے بنسبت باپ عظمت و شان کے لحاظ سے، کیونکہ ماں اپنا خون پلاتی ہے اپنے بچے کو، تو اس وجہ سے بھی اور اس وجہ سے بھی کہ 9 ماں بدن میں اٹھائے رکھتی ہے، مصائب و آرام کا شکار رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو صحبتیں اور جو مصیبتیں 2 سال تک بچے کا خیال رکھنا، پرورش کا، اس وجہ سے امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کا مقام، ماں کی شان جو ہے بنسبت باپ کا بھی بڑا مقام ہے حدیث مطالعہ میں، لیکن اس حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق ہے والدین کا اولاد پر، یعنی اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اور کتنا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، یعنی ان کی تعظیم و توقیر، عزت و توقیر، خدمت، تابعداری، فرما برداری، اطاعت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ دوسری حدیث پاک میں اسی طرح ہے، آقا علیہ السلام نے وہ دعا کے ارشاد میں آمین کہا، وہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جس نے اپنے ضعیف العمر والدین پائے اور جنت حاصل نہ کر سکے ہوگا بدبخت ہے، یعنی یہ کم بختی اور بدبختی اور پریشانی کا سبب ہے اس شخص کے لیے جس کے والدین حیات ہوں، ضعیف بھی ہوں، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ہیں تو پھر تیرے لیے دوزخ بھی ہے، تیرے لیے جنت بھی ہے، خدمت کر کے جنت اور نافرمانی کر کے دوزخ، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اور پھر کائنات میں صرف یہ واحد ایسے رشتوں میں سے یہ 2 رشتے ہیں جن کی زیارت کا اتنا بڑا ثواب ہے، اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اتنا بڑا درجہ ہے جو ایک لمحے میں گھر بیٹھے بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہقی شریف میں اور کنز العمال شریف کی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی مبرور مقبول حج کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے، تو فرمایا اگر اپنے والدین کی محبت سے زیادت کرنا، محبت سے زیادت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، بندہ بہت زیادہ پیسے لگا کے حج کے لیے جائے، ایک نہیں ساری زندگی ہر سال ہی جاتا ہے حج کرنے کا، لیکن یہ تو ہو جائے گا کہ حاجی صاحب سے حاج ہو گئے، ایک حاجی کیا تو حاجی صاحب 2-3 کا بھی حاج ہو گئے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ حاجی یا حاج صاحب کے پاس بالکل گارنٹی نہیں کہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ قبولیت کا معیار اور قبولیت کا مدار جو ہے، اس پہ سرٹیفکیٹ نہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جانتا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے، میری نماز قبول ہوئی ہے، میرا حج قبول ہوا ہے، میرا عمرہ قبول ہوا ہے، حکم ہے پورا ہو گیا، اب قبول ہے یا نہیں یہ رب جانتا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کی زبان اطہر سے جو جملے صادر ہوئے وہ شک کی حد تک نہیں پہنچ سکتے، کسی
کسی حد تک بھی خیال بھی نہیں وہاں جا سکتا کہ کوئی وہ سوچ بھی لے کہ یہ ہے تو وہ ہے تو چونکہ چنانچہ تو اپنی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو پھر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو بولتا ہی اس وقت ہے جب ہم وحی کرتے ہیں. یہ زبان وہ زبان حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ ہے. یعنی یہ وہ زبان ہے جو اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتی. ان ہوا الا وحی یوحی. جب وحی آتی ہے تو حضور بولتے ہیں. تو وحی کی دو قسمیں ہیں, مطلوب ہے غیر مطلوب ہے. ایک وحی یہ قرآن کی صورت میں جس کی ہم عام تلاوت کرتے ہیں, تو یہ دوسری وحی بھی ہے غیر مطلوب جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث کی صورت میں. تو وحی ہمیں کہ میرا محبوب بولتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ محبت سے زیارت کر لو, اللہ گھر بیٹھے ہی مقبول حج کا ثواب عطا کرے. آپ اس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھ لے 100 مرتبہ بھی دیکھ لے, اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے. لیکن شرط محبت کی نگاہ ہے, شرط عقیدت کی نگاہ ہے. تو پھر قبولیت کا درجہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں حاصل ہو جائے گا. اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے, یہ بھی بہت کی شریف میں نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا جس نے اپنی والدہ کے آنکھوں کے درمیان سے بوسہ لیا, آنکھوں کے درمیان یہ نشانی ہے, تو جہاں سے جس نے بوسہ لے لیا دوزخ کی آڑ بن جائے گا. یہ بوسہ دوزخ کی آڑ بن جائے گا. اتنا بڑا مقام ہے. اب کسی صاحب نے حضرت امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی ان سے آگے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کی داڑھی شریف میں ہیرے ہیں, جوہرات ہیں, یاقوت ہیں. میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور بہت بڑے امام ہیں حضرت امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے فرمایا تیرا خواب سچا ہے, تیرا خواب سچا ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے سچا ہو گیا؟ اور میں کل میں نے اسی داڑھی سے اپنی اماں کے قدم صاف کیے تھے, اس داڑھی سے میں نے اپنی والدہ صاحب کے قدم صاف کیے تھے. تو نے صحیح دیکھا ہے, یہ حقیقت حال ہے. اسی طرح بہکی شریف میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف حدیث بات ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. آقا علیہ السلام نے جب قضاۃ العمرہ سے آپ واپس تشریف لے کے آ رہے تھے, عمرے کی قضا کر کے واپس آ رہے تھے, اور ایک جمع رفیق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کے ساتھ. اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ مقام ارواح پہ حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا اور بچپن کی چند باتیں کی, اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے یہ اظہار کیا کہ کاش آج میری اماں حیات ہوتی, میری اماں دیکھتی میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں قرات شروع کر چکا ہوتا, سورۃ فاتحہ میں نے پڑھ لی ہوتی, اور ادھر سے میری اماں جان مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے اماں کی بات سننے کے لیے. اب یہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ اپنا حکم ہے, لیکن امت کے لیے فرائض میں فرض نہیں توڑ سکتا بندہ. اگر والدین اماں یا ابا آواز دے فرض پتہ پڑتا تو وہ نہیں. البتہ نفلی نماز کسی نے اگر نیتی ہوئی ہے تو اماں آواز دے تو نفل چھوڑنے کی اجازت ہے, نفل ترک کر کے پہلے والدہ کی بات سنی جائے. اور اس کی وجہ یہ بھی کنز المال شریف میں حدیث بات ہے, آقا علیہ السلام نے سابقہ امتوں میں سے ایک بہت
ذکر فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے کلیسا میں رہتا تھا اور یہ بڑا عبادت گزار تھا، نیک پرہیزگار تھا۔ اس کی والدہ آتی تو یہ والدہ آواز دیتی تو آپ چلے جاتے باتیں کرتے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ یہ نفلی نمازوں میں مشغول تھے۔ حضرت جلیل نوافل پڑھ رہے تھے، اماں نے آ کے آواز دی، والدہ نے آواز ماری، یہ حالت نفل میں نفلی نماز میں تھے۔ اب ان کے بارے میں ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا، یہ تو بڑی عبادت گزار تھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ نفل توڑ دینے چاہیے یا نہیں توڑ دینے چاہیے۔ یہ تذبذب کا شکار ہوئے، یا اللہ میں ایک طرف تو ماں باپ دے رہی ہے، ایک طرف نماز میں ہوں، میں کیا کروں؟ 3 مرتبہ یا جلیلو اے جلیل اے جلیل اے جلیل 3 مرتبہ آواز دی، لیکن وہ کہتے ہیں میں نماز میں مشغول رہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اماں جو ہے یہ الفاظ کہتی ہوئی چلی گئی کہ یا اللہ جلیل کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بدکار عورت کا سامنا نہ کرے۔ اب یہ بات کہی اماں چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا تو ایک بدکار فاحشہ عورت نے کسی سے بدفعلی کروائی اور زنا ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ تو اب کسی نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو الزام لگا دیا حضرت جلیل پر، کہا یہ کلیسا والا جو ہے اس کا بچہ۔ لوگوں نے نہ وہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آپ کا کلیسا توڑ دیا، آپ کو مارا۔ ہم نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی عبادت کے ذریعے ہمیں دھوکے میں ڈالتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے۔ کہا ہوا کیا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے اور یہ عورت آپ کے پاس آئی تھی، یہ ہے فلاں ہے۔ تو حضرت جلیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ تو معاملہ ہی نہیں، لیکن سمجھ گئے کہ بس یہ میری اماں کی جو میں نے بات نہیں سنی، یہ نافرمانی کا صلہ مجھے دنیا میں اللہ نے دیا۔ اب گئے اور ابا سے معافی مانگی اور والدہ صاحبہ سے معافی مانگ کے آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو لے کے آؤ۔ 9 مولود بچہ تھا، ابھی پیدا ہوا بچہ تھا۔ آپ نے 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی اور اس بچے کو چھو کے کہیں بتا بھی تو کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بچہ، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ اب قوم والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کا کلیسا سونے کا بناتے ہیں، چاندی کا بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہ سونے کا نہ چاندی کا، مجھے ویسے ہی مٹی کا کلیسا بنا دو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ جانتا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا کہ نفلی نماز میں اگر والدین بلائیں تو پھر نفل کو توڑ کر ماں باپ کی بات سنی، یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن یہ تو نفلوں کی بات ہے، بندہ ویسے فارغ بیٹھا ہوا بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا، وہ بات کرنا چاہتے بھی ہوں۔ آج کے اس دور میں کچھ چپ کرا دیتے ہیں، چپ کر بابا دیکھو پتہ نہیں، اماں جی آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ زمانہ کہیں کا کہیں چلا گیا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے۔ اسے خبر نہیں کس نے تجھے چلنا سکھایا، اسے خبر نہیں کس نے تجھے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا سکھائیں، اسے خبر نہیں۔ آج کے اس گزرے دور میں اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو ہم خیال کرتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ یورپ جو ہے، لوگ یورپ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، یورپ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، ہمارے سیریا صاحب بڑی مثالیں دیتے ہیں یورپ میں، اور ان کی تعلیم کا عالم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہوم میں داخل کروا دیں۔ ان گوروں کی تعلیم اور ان کا اثر و رسوخ اور ان یہود و نصارہ کی سازشیں یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے پٹنہ چوک میں بھی دارالحالہ
ہے نا کہ دادی تعالیٰ ہے 60 سال کا جو بندہ ہو جائے قرآن جمع کروا دو، اور بڑے کرواتے ہیں لوگ، اور یقینی طور پہ وہ چاہے لوگ نہیں کرواتے، پڑھ لوگ نہیں کرواتے، ڈیفینس کے پڑھے لکھے اور بڑے سیکولر لوگ اور بڑے جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لاکھ دی لعنت ہے ایسے سلجھے ہوئے بندے پہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع ہے تو پھر ان کو اٹھا کے دارو تعالیٰ میں جمع کروا دو۔ ایسی تعلیم پہ 1000 بار لعنت ہے۔ جو تعلیم والدین کا ادب نہ سکھائے وہ تعلیم نہیں، وہ جہالت ہے، وہ لاقینیت ہے، وہ یہود و نصارہ کے قوانین تو ہو سکتے ہیں لیکن نہ رب کا قرآن ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ بوڑھے والدین ہمیں کہ تیرے گھر میں ہیں تجھے خبر ہی نہیں، اللہ ان کے صدقے کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دعا قبول جلدی ہو جائے تو پھر ابا جی کو کہا کرو کہ ابا جی دعا کرو۔ والد کی دعا اللہ کے عرش پہ ڈائریکٹ جاتی ہے، نہ اتنی جلدی کسی پیر کی دعا جاتی ہے، نہ فقیر کی جاتی ہے، نہ کسی حافظ یا مولوی کی جاتی ہے۔ والد صاحب کی دعا بغیر کسی سہارے کے سیدھی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ یہاں ماں باپ کو چھوڑ کے درباروں میں اس وجہ سے نہیں کہ جو باب حاضری ٹھیک ہے لیکن ماں باپ پریشان ہیں، حالت غیر ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے اور ان کو بہت خدمت کی ضرورت ہے، لیکن ان کو بے سر و سامان اور بے آسرا چھوڑ کے یہ کس دربار میں جاتا ہے، یہ کس پیر کی خدمت کرتا ہے۔ آئے گرامی قدر احباب، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند الفردوس حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے نیچے ایک شخص کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بندہ کون ہے تیرے عرش کے نیچے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، البتہ اس کی 3 جو خصلتیں ہیں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ تین عادتوں کی وجہ سے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچا ہوا ہے۔ یا اللہ وہ 3 عادتیں پہنچی ہیں، یہ بڑی قابل غور عادتیں ہیں۔ سب سے پہلی عادت اس کی یہ ہے کہ یہ چغل خور نہیں ہوتی، جی یہ چغل خور نہیں ہے۔ ہم تو فارغ بیٹھے ہوئے نا دکان پہ، 2-3 آئے ہیں، وہ بھائی شروع ہو گئی ہیں قیمتیں، وہ بندہ ایسا رہا، وہ بندہ ایسا رہا، اس نے ایسے کیا، اس نے جب اس کے بعد بیٹھے اس کی بات نہیں مانی، اس کے بعد اور کسی کے پاس چلے گئے تو اس کی بات نہیں مانی۔ اس کو کہتے ہیں کہ بات چغلی۔ ہمیں سب سے پہلی اس کی عادت یہ ہے کہ یہ چغل خور نہیں، غیبت نہیں کرتا۔ دوسری اس کی عادت یہ ہے کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس پہ حسد نہیں کرتا، جس کو اللہ نے عطا کیا حسد نہیں کرتا۔ ایک بھائی امیر ہو گیا، ایک بھائی غریب ہے، تو جو غریب ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تینوں اشارہ دینا دے، مینو کچھ نہیں دیتا دینا بھی دفاع کر دے۔ ایسے اس کو حسد کہتے ہیں۔ حاسدین ہمارے زمانے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، کسی پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کسی کو اپنی رحمت سے بڑا نواز دیتا ہے، اور بندہ رہتا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے میں، محلے میں، علاقے میں رہتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا بندہ ہے وہ شروع سے اس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے، تو وہ دیکھ کے چلتا ہے یار یہ بھی میرے ساتھ ہی تھا، اس نے کون سا وہ کدھر سیڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، تو پھر وہ اندر ہی اندر میں اڑتا ہے، میرے پاس نہیں تو یا اللہ ادھر کی دعا کرتے، ادھر ہی کا کرنا رہے میرے کو کچھ نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں حسد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی دوسری عادت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ حسد نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، بس اللہ کی
یہ چھوٹا سا نسخہ سمجھ لیں، اس وقت تک بندہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے نیچے دیکھتا ہے. اپنے نیچے والوں کو دیکھے گا تو کبھی بھی کسی اوپر والے سے اثر نہیں کرے گا. بڑی گاڑی کو نہیں دیکھے گا، وہ پراڈو کو نہیں دیکھے گا، بڑی بڑی کوٹھیاں پلازے بنگلے نہیں دیکھے گا، اور خواہش نہیں پیدا ہوگی. جب اپنی صورتحال دیکھے گا تو پھر دیکھے گا یار مجھ سے بھی بڑے غریب ہیں، میں جہاں پہ ہوں مجھ سے بہت زیادہ لوگ غریب ہیں. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ سے طلب کرنا منع نہیں. اللہ مجھے بھی عطا کر دے، تیرا فضل ہے، کرم ہے، عطا کر دے، تیری بارگاہ میں کون سی کمی ہے. لیکن سڑتے رہنا، چلتے رہنا، اڑتے رہنا، حسد کرتے رہنا. اکل اسلام میں اس کی دوسری عادت یہ ہے کہ یہ حسد نہیں کرتا. پہلی چگلی نہیں کرتا، دوسرا یہ حسد نہیں کرتا، اور تیسری اس کی عادت یہ ہے کہ اپنے والدین کا بڑا تابعدار ہے، ماں باپ کا بڑا فرمانبردار. یہ تین عادتیں ہیں، جن تین عادتوں نے اسے اللہ کے عرش کے پیچھے پہنچا دیا. گرامی قدر احباب، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا رزق کم کر دیتا ہے جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتا. یعنی معنی یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، صرف دعا کرنے کا اجر اور برکت یہ ہے کہ اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. والدین کے لیے دعا کرنا، فوت ہو گئے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا، ضعیف ہے تو پھر ان کی تندرستی کے لیے دعا کرنا. اور پھر دعا کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ان پہ رحم فرما، جیسے میں چھوٹا سا تھا مجھ پہ رحم کرتے تھے، اب یہ بوڑھے ہو گئے اب تو ان پہ رحم فرما. اللہ نے دعا بھی سکھا دی کہ ایسے دعا مانگا کرو جب والدین بوڑھے ہو جائیں. گرامی قدر احباب، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے والے دن جائے اور سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی برکت کا صدقہ تمہاری بھی بخشش فرما دے گا، ان کی بھی بخشش فرما دے گا. اتنا بڑا اجر ہے، کام اتنا تھوڑا سا ہے، لمبا چوڑا کام بھی نہیں. گرامی قدر احباب، قبر کی زیارت کے لیے جاؤ. اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ پورے ہفتے کے پچھلے پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے صرف والدین کی زیارت کرنے کے لیے. تو یہ اتنا بڑا درجہ ہے اور اتنا بڑا مقام ہے رشتوں میں والدین کا کہ اتنا بڑا درجہ. دیکھیں حضور علیہ السلام کا زمانہ بھی ہو اور آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ بھی ہو اور پھر عاشق صادق بھی ہو اور پھر صحابی نہ بن سکے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صرف وہ ایک بیمار اماں جی ہے، ایک نحیف البدن اماں جی ہے، اور وہ اماں جان جب یہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں ماہی بدری سرکار کی بارگاہ میں، اماں رونا شروع کر دیتی ہے کہ میرے پاس میری خدمت کون کرے گا. وہ پھر رک جاتے ہیں. تو بس اسی اسلام میں آقا علیہ السلام کا وصال کا کمال ہو جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف مشرف جلیل القدر سے آپ کی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہیں تمہاری ملاقات ہو نا اس سے اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سید التابعین جس نے دیکھنا ہو وہ حضرت اویس قرنی کو دیکھے. اور آقا علیہ السلام نے دیکھے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے جبہ شریف عطا کیا، جبہ مبارک عطا کیا حضرت مولا علی کو، حضرت فاروق اعظم کو کہ یہ ان کو دیکھ کے آنا ہے آپ نے. تو جب وہ جاتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں کہ ادھر کوئی اویس ہے، سرکار کی ہے تو وہ ایک مجنون دیوانہ سا ہے، وہ جنگلوں میں پھرتا ہے.
جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آقا علیہ السلام نے نشانی بھی بتائی کہ دیکھیں وہ آقا کیسا ہے جسے غلاموں کی خبر نہ ہو، وہ آقا ہی کیسا ہے جس کو غلاموں کی خبر نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں اس کو فرض کا مرض لاحق ہے اور اس کی گلی میں اب ہلکا سا نشان ہو رہا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں، اور جب نشان کے مطابق پہنچے اور دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ آپ حالت سجدہ میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ بڑا انتظار کیا، بڑا لمبا سجدہ کر لیا، تو ان صاحبوں نے کہا کہ جناب آپ سجدے سے سر اٹھائیں، ہم نے واپس جانا ہے، آپ کے لیے پیغام آیا ہے۔ تو اب کافی دیر کے بعد جب حضرت ویسے کرنی نے سر انور اٹھایا تو کہا اب تھوڑا سا موقع مجھے اور دے دیتے تو ساری امت ہی بخشوا کے ہوتا ہے۔ دوستانی عزیز لوگوں، دوستوں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ والدہ کی خدمت کر کے، والدہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور ان کو راضی کر کے۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ جنت حاصل ہو جائے تو پھر جنت اسی صورت میں ہے کہ اماں جی بھی راضی جائیں، ابا جی بھی راضی جائیں۔ ہاں کسی وجہ سے وہ ناز چلے گئے ہیں، پریشانی کی بات پھر بھی نہیں، یہ بھی ایک حدیث بات